کہ سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا۔ انشاءاللہ آنے والی 4 فروری کو بروز ہفتہ بری رات بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ منانا ہے، اور مغرب کی نماز سے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے مدرسوں میں پہنچ جائے، رات بھر عبادت میں گزاریں اور صبح کا روزہ بھی رکھیں۔ ہر پیر کا روزہ رکھنے کا عزم کیجئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی ہے، اور امیر سنت نے مدنی انعامات میں بھی اس کو شامل فرمایا ہے۔ اسلام کی بہنوں کے اجتماعات میں اپنے گھر کی خواتین کو بھرپور انداز میں اجتماعات میں شرکت کی دعوت پیش کیجیے۔ دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار اسلامی بہنوں کا اجتماع شینوان فیضان مدینہ میں ہوتا ہے۔ باقی اجتماعات کی تاریخ جو جلوس میلاد کے تحت دعوت اسلامی کا پیپر نکالا گیا ہے اس میں درج ہے، ان تاریخوں کے مطابق اپنے یہاں ہونے والے اسلامی بہنوں کے اجتماعات کو بھرپور کامیاب کیجیے۔ مدنی قافلہ انڈونیشیا کے لیے تیار ہے۔ آپ اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت پیش کی جاتی ہے کہ انڈونیشیا میں بھی مدنی کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں پہ بھی عاشقان رسول بہت زیادہ ہیں لیکن تنظیمی ترتیب نہیں ہے، لہٰذا اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے میں بھی انشاءاللہ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں، آپ بھی شامل ہو جائیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ 10، 11 اور 12 فروری کو انشاءاللہ ہانگ کانگ میں مدنی قافلہ سفر کرے گا۔ نگران شورا نے ہدایت کی ہے کہ ہر 2 ماہ کے بعد 30 دن کا مدنی قافلہ ہانگ کانگ میں سفر کرنا چاہیے۔ نگران شورا کی ہدایت ہے کہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کو اکٹھے ایک جگہ مدرسے میں پڑھانا مناسب نہیں، لہٰذا فوراً اسلامی بھائی تعاون کریں اور مدنی منیوں کے مدرسے علیحدہ بنائے جائیں۔ تمام اسلامی بھائی اس بات کا بھی عزم کا ارادہ کریں گے، انشاءاللہ نگران شورا کی ہدایت پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ اسلامی بھائیوں کے بھی اجتماع ہفتہ وار تھنمن میں، تکاوان میں اور فیضان مدینہ میں جمعرات کو ہوتا ہے، اس کو بھی کامیاب کیجیے۔ کافی اسلامی بھائی پریشان رہتے ہیں، زبانی اور تحریری طور پر ہمیں عرض کرتے رہتے ہیں، چنانچہ تعویذات عطاریہ سے رابطہ کیجیے۔ شینوان فیضان مدینہ میں یہ بستہ لگایا جاتا ہے، کام اٹک جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، بیمار ہو گئے تو کیا پڑھنا چاہیے، پریشان ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، تعویذات عطاریہ کے بستے سے انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل مل جائے گا۔ مکتب المدینہ ہانگ کانگ والوں کو چاہیے کہ مطالعے پر توجہ دے، فضول خرچی سے بچیے اور مکتب المدینہ سے عدیتاً رسائل، وی سی ڈیز، آڈیو ویڈیو کیسٹیں اور ترجمہ کنز ایمان انگلش میں اردو میں دستیاب ہے۔ کفریہ کلمات، اکثر لوگ بات چیت میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ کفریہ کلمات پر مشتمل انقلابی کتاب امیر سنت کی، اس کو ہاتھوں ہاتھ حاصل کیجیے۔ اس کے علاوہ بھی بستہ کتابوں سے سجایا گیا ہے، فوراً اس بستے پر جائیے، اسٹاک پہ جائیے اور عادیتاً تمام رسائل وغیرہ خریدیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہمارا مکتب مدینہ کا اسٹال عادیتاً تمام اسلامی بھائی حاصل کریں گے اور یہ مکتب مدینہ کا اسٹال خالی رہے گا۔ تو کیا خیال ہے، آج انشاءاللہ رسائل، وی سی ڈیز کیسٹیں خریدنا ہے نا انشاءاللہ تمام اسلامی بھائی ایصال ثواب کی نیت سے خریدیں، گھر والوں کو پڑھائیں، پڑھانے کی ترکیب دیں، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں ہی مدنی ماحول بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، مدنی چینل کی دھومیں مچائیں۔ الحمدللہ اسلامی بھائی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مدنی چینل ہانگ کانگ میں ڈش اور انٹرنیٹ کے علاوہ کیبل کے ذریعے سے بھی شروع ہو جائے۔ اس میں بھی آپ اسلامی بھائیوں کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے، مالی، جانی، وقتی آپ کو تعاون کرنا پڑے گا اور اس عزم کا پور زور نعرہ لگا کر ارشاد فرمائے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل، فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی، ہمارے درمیان وکیل عطار حاجی شبیر عطاری نگران ضیاء کابینہ ہند ہمارے درمیان موجود ہے۔ موقع بڑا پیارا ہے کہ آئیے اتحاد پر توبہ کر لیں، اور کافی اسلامی بھائی اکثر امیر سنت کے ہاتھوں بیعت کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، تو قادری عطاری سلسلے میں امیر سنت کے مرید بھی بن جائیں۔ میں حاجی شبیر عطاری سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں توبہ بھی کرائیں اور قادری عطاری سلسلے میں بھی داخل فرمائیں اور دعا بھی کر دیں۔ صلو علی الحبیب۔ جس طرح میں کہتا جاؤں جو اسلامی بھائی داخل سلسلہ ہونا چاہتے ہیں،
موقع غنیمت جانے کی کوئی یہ نہ سوچے کہ مرید ہونے کے بعد تو بڑی پابندی آ جائے گی. یاد رکھیے کہ آپ مسلمان ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں, اور جو بھی عاقل و بالغ ہے اس پہ شریعت کی تو پابندی یوں بھی لازم ہے. ہاں کسی ولی کامل پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہوتے ہی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سنہرا موقع ہے کہ آج کے دن ہم توبہ بھی کرنے کے امیر سنت توبہ کراتے, اور توبہ دل کی شرمندگی اس کو توبہ کہتے ہیں. الندب التوبہ, توبہ کے جملے ادا کرنے یا چہرے بھی یوں کرنے سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ کی شرط یہ کہ پہلے اس پہ گناہوں پہ ندامت ہو اور پھر اللہ سے معافی مانگے اس امید پر کہ اللہ بخش دے گا, اور اس کی بارگاہ میں یہ عہد کرے, وعدہ کرے, دل سے وعدہ کرے, سچے دل سے وعدہ کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا. جب اس طرح کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو صحیح حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. تو آئیے مل کر میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازی, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنے ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا, اور ان کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. الہی مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت کے دن غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے بڑے بڑے اسلامی بھائیوں مل کے دعا کرتے ہیں. دعا کے آداب یہ کہ دونوں آپ کے دل کھول دیں, آسمان کی جانب کر دے, سر کو جھکا لے, گردنیں نیچی کر دے. ایک مجرم کو جس طرح کسی کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے, شرمندگی کے ساتھ اس کے سر جھکے ہوتے ہیں اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ کیا فیصلے سنا دیے جائیں. لیکن یہاں کی عدالت بڑی عجیب ہے. اقرار جرم کرو تو سزا ملتی ہے, اور میرے رب کے کرم کا حال بھی بڑا اعلیٰ ہے. اقرار جرم کر کے بندہ جب ندامت کرتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے. آئیے اس رحیم کریم رب کی بارگاہ میں اس یقین و اعتماد کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ جل شانہ ہماری دعائیں سن رہا ہے اور قبول بھی فرمائے گا. آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا سبحان یا قدوس یا ملیک. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ.
اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے الہ العالمین، تیرے محبوب کی چاہنے والے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے بابا، اے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بننے والے، ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر مولا تجھ سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صدقے میں بھیک مانگتے ہیں۔ الہ العالمین، ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم بہت گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ہماری زندگی گناہوں میں گزری، ہم نے جان بوجھ کے گناہ کیے، سوچ سمجھ کے گناہ کیے، ہم یہ جانتے تھے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی تجھ سے بے خوف ہو کر مولا دل کھول کر تیری نافرمانی کرتے رہے۔ آج تک نہ جانے ہم نے کیسے کیسے پاپ کیے، نمازیں ہم سے قضا ہوئی، ماں باپ کو ہم نے ستایا، اپنی نگاہوں کو حرام سے دور کیا، زبان سے بری باتیں کہی، کبھی کبھی تو معاذاللہ بے خیالی میں کسی کی زبان سے کلمہ کفر بھی نکل گیا ہوگا۔ اے اللہ، اب تو گناہوں کی ایسی لت پڑی ہے، بری عادتیں ایسی ہمیں آج گھیری ہے، نفس پر اتنا غالب آ چکا ہے کہ جب تک برائی نہ کرے ہمیں مزہ بھی نہیں آتا۔ لمحہ گناہ کی کثرت و برباد ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بدعتبار ہے، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نفس رات دن پھر بھی گناہوں کا برباد ہے، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا چپ کا کس حارے، بندے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، بندے بدکار ہوں مولا، بہت بدکار ہوں، ایسی گناہوں کی عادت پڑی ہے مولا کہ اب تو نماز میں بھی دل نہیں لگتا، وہاں بھی برے خیالات آ جاتے ہیں، نماز میں بھی ہمارا دل نہیں لگتا، تلاوت میں مزہ نہیں ملتا، ذکر کی حلاوت نہیں ملتی، ایمان کا ذوق نہیں ملتا، نہ چھوڑے جھوم چھٹے، نہ مارے نفس مر پائے، نہ جانے دیکھ کب آخر مروں گا۔ اے میرے اللہ، بندے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تجھے تیرے محبوب کی ولادت کا واسطہ، جشن میلاد کا واسطہ، اس مجلس کا صدقہ، جہاں تیری رحمتیں برسی ہوگی مولا، برسی ہے، برس رہی ہے ہمارے یقین مولا، اس رحمت کا صدقہ، رحمت للعالمین کا واسطہ، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے۔ اے ارحم الراحمین، اے ستار العیوب، اے غفار الذنوب، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ مان چکے ہیں، تیری شان تو یہ ہے کہ تو عطا کرنے والے دینے والوں کو پسند کرتا ہے، دینے والے سے تو راضی ہوتا ہے، تو سب سے بڑا دینے والا ہے، سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے، تو سب سے بڑا سخی ہے، تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اے رب کریم، رحمت للعالمین کے صدقے ہمارے سوال کو پورا کر دے اور ہماری بخشش فرما دے، ہمارے سے مٹا دے، بے حساب ہمیں جنت عطا فرما دے، بے حساب ہماری بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، ہمارے بھائی بہن کی بخشش فرما دے، استاد و پیر کی بخشش فرما دے، سارے ایمان والوں کی بخشش فرما دے، جن کا خاتمہ ایمان پر ہو ان کی بخشش فرما دے، جتنے ایمان والے زندہ والا ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش نازل کر دے، اے کریم کرم فرما دے، اے رحیمہ رحم فرما دے، کریمہ کرم کر، رحیمہ رحم کر، طفیل محمد فضل کر، فضل کر، فضل کر، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، اے اللہ ہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے، یا اللہ اس کے بعد میں کیا خفیہ تربیت دی ہے، ہم اپنے باپ کو کچھ نہیں جانتے، یہ پروردگار
ہمارے گناہوں نے تو ہمیں جہنم کے کنارے کر دیا ہے، گناہوں کے نوسیتوں نے تو ایمان کو بھی کمزور کر دیا ہوگا، تو موت کے بخشے پر کامیاب نہ ہو جائے۔